قضا نمازوں کا مسئلہ۔ قضا نماز، پہلی بات یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کو چھوڑ دینا۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت نماز رہ جائے تو انسان فوراً ہی ادا کرے، کوشش کرے کہ نماز نہ چھوٹے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت نماز رہ گئی ہے تو جو ہی اگلی نماز پڑھے اس کے ساتھ ہی نماز پچھلی جو رہ گئی ہے اس کو ساتھ وہ نماز پڑھ دے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے سجدہ تلاوت، بعض سجدہ تلاوت بھی ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ایک سجدہ آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، اور دل میں سوچتے ہیں کہ جب پورا قرآن پاک یعنی ختم کر لیں گے تو پھر 14 کے 14 سجدے ادا کر دیں گے۔ حالانکہ نہیں، جو ہی سجدہ واجب ہو گیا ہے تو چاہیے کہ فوراً ہی وہ سجدہ واجب ہے اس واجب کو ادا کیا جائے۔ اور جو ہی نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ انتظار نہ کرے چلو ایک اور چھوٹے گی مجبوری کے تحت، دوسری چھوٹی گی، تیسرے تو 4-5 دن کی اکٹھے نمازیں پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو ہی نماز رہ گئی ہے، اللہ نہ ہی کرے کسی کی نماز مجبوری کے تحت بھی رہ گئی ہے تو جب دوسرا وقت ہو تو جب وقت ملے تو وہ فوراً ہی نماز ادا کرے۔ سفر کی حالت میں فرض نماز، اگر شرعی سفر ہے تو 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھو گے۔ ان تقصروا من الصلاۃ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز میں قصر کرو گے۔ لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے ہو تو پھر آپ 4 ہی پڑھو گے۔ جب امام مقیم ہے، آپ نے مقیم امام کی اقتداء کر لی ہے تو اب 4 کی بجائے 2 نہیں پڑھو گے، بلکہ اب مقیم امام کے پیچھے 4 ہی پڑھو گے۔ لیکن اگر آپ امامت کرا رہے ہو لیکن شرعی سفر طے کر چکے ہو تو اب کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھا کر آپ سلام پھیر دیں گے اور مقتدیوں کو کہیں گے کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ مقتدی اقتداء کریں گے، جب اقتداء کریں گے شروع میں نیت کریں گے، جو ہی وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے آپ سلام پھیریں گے، وہ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ وہ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت مکمل کریں گے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہے، چاہے وہ عصر کی نماز ہے، چاہے عشاء کی نماز ہے۔ اور اگر اللہ نہ ہی کرے کسی کی سفر کی حالت میں عشاء کی نماز رہ گئی ہے تو اب عشاء کے فرضوں کے ساتھ وہ وتروں کی بھی یعنی کہ دوبارہ قضا کرے گا، یعنی کہ دوبارہ پڑھے گا۔ 4 فرض بھی دوبارہ پڑھے گا اور 3 وتر بھی دوبارہ پڑھے گا۔ اس کے علاوہ اگر فرض ظہر کے فرض ہیں یا عصر کے فرض ہیں یا مغرب کے فرض ہیں، وہ صرف فرض ہی ادا کرے گا۔ اگر سفر کی حالت میں رہ گئے ہیں تو 4 فرضوں کی بجائے وہ 2 فرض ادا کرے گا۔ اگر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قصر نماز تھی، وہ شرعی سفر طے کر چکا تھا، اس لیے 4 کی بجائے وہ 2 فرض ادا کرے گا۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک ہے غرارے کرنا، نرم ہڈی تک ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ لیکن سردیوں کے موسم میں یہ بہت زیادہ کمی پیشی کرتے ہیں، نہاتے ہیں تو فٹافٹ نہاتے ہیں، تو یہ بھی احتیاط نہیں کرتے آیا کہ ہمارے جسم کے اوپر پانی پھر گیا ہے یا نہیں۔ لہٰذا پورے جسم کے اوپر پانی پھیرنا، پھر اوپر ہاتھ بھی ملنا تاکہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے۔ اگر جسم میں سے کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اور اگر غسل نہیں تو انسان ناپاک رہتا ہے۔ لہٰذا سخت سردیوں کے موسم میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور گرمیوں کے موسم میں بھی ویسے ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو غرارے کرنے کے بعد ناک میں پانی، پہلا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے غرارے کرنا، یعنی کہ کلی کرنا، غرارے کرنا، اور اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ ناک تک پانی یعنی کہ یہاں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض جو ہے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ اور حتیٰ کہ یہ کانوں کی جو جگہ ہیں یہ جو یہاں پانی نہیں جاتا، لہٰذا ان کا یوں خلال کرنا، اس میں انگلی ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ یعنی کہ انگلی ڈالنا ضروری ہے یہاں تک تاکہ پانی ہر جگہ جسم تک تمام یعنی کہ مثال کے طور پر اعضاء پر پھر جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔